اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم انا ادرس الدرس تقدیم الدین علی الدنیا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا پر دین کو اولیت دی جائے اور پہل دین کی جائے، اور اس چیز کی پوری وضاحت نیچے کی گئی ہے۔ حکیا انہو کان من بنی اسرائیل رجل صالح ولہ زوجۃ صالحۃ۔ یہ داستان بنو اسرائیل کے ایک نیک شخص کی ہے اور اس کے ایک نیک بیوی کی ہے۔ فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى نَبِيِّ ذَلِكَ الزَّمَانِ أَنْ قُلْ لِفَنَانِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ أَنِّي قَدْ جَعَلْتُ نِصْفَ عُمْرِكَ غَنِيًّا وَنِصْفَ عُمْرِكَ فَقِيرًا فَإِنِ اخْتَارَ أَنْ يَكُونَ غَنِيًّا فِي الشَّبَابِ أَغْنَيْنَاهُ فِيهِ وَأَفْقَرْنَاهُ فِي الشَّيْخُوخَةِ۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے کسی نبی کو یہ وحی بھیجی اور کہتے ہیں کہ تمہارے اگر تم چاہو تو میں تمہاری آدھی عمر تم کو مالدار بنا دوں اور آدھی جو تمہاری عمر ہے اس میں فقیر تم کو بنا دوں۔ کہتے ہیں کہ اب یہ بتاؤ کہ کیا تم یہ اختیار کرو گے کہ جوانی میں تم مالدار رہنا چاہتے ہو تو میں جوانی میں تم کو مالدار بنا دوں گا، اور اگر بڑھاپے میں تم فقر کو، غربت کو، افلاس کو اختیار کرنا چاہتے ہو تو کہتے ہیں کہ میں تم کو بڑھاپے میں تم کو فقیر بنا دوں گا۔ وَإِنِ اخْتَارَ أَن يَكُونَ غَنِيًّا فِي الشَّيْخُوخَةِ أَغْنَيْنَاهُ فِيهَا، اور اگر بڑھاپے میں تم غنی بننا چاہتے ہو، ثروت مند بننا چاہتے ہو تو تم اس ایج میں تم کو میں ثروت مند بنا سکتا ہوں۔ وَأَفْقَرْنَاهُ فِي الشَّبَابِ، اور تمہاری جو جوانی ہوگی اس کو فقر سے، غربت سے میں وابستہ کر دوں گا۔ فَأَخْبَرَ النَّبِيُّ ذَلِكَ الرَّجُلَ بِهَذَا الْمَقَالِ، یہ بات اس آدمی کو، اللہ کی اس وحی کو نبی نے اس نیک شخص کو اس سے آگاہ کیا۔ فَجَاءَ الرَّجُلُ إِلَى زَوْجَتِهِ وَأَخْبَرَهَا بِالْقِصَّةِ وَقَالَ لَهَا مَا تَرِينَ فِي هَذَا الْأَمْرِ۔ کہتے ہیں وہ نیک آدمی اپنی بیوی کے پاس آتا ہے اور اسے اس پوری داستان کو، اللہ کی اس وحی کو سناتا ہے اور اس سے یہ کہتا ہے کہ تمہارا اس سلسلے میں تمہاری رائے کیا ہے، تم کیا کہنا چاہو گی۔ فقالت لہ الخیرۃ الیک، تو کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ اس نے ایک اچھی بات کہتے ہیں کہ فقالت لہ الخیرۃ الیک، تو اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک بہتر ترین، مناسب ترین راستہ بتاؤں گا۔ فقال لہا، تو اس نے اس سے کہا کہ رأیت ان اختار الفقر فی الشباب فإنی اقدر علی الصبر علی الفقر والقیام بعبادت ربی، اور کہتے ہیں کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ اگر فقر کو شباب میں اس نے اختیار کیا تو کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ صبر پر اور فقر پر پورے طریقے سے قدرت رکھیں گے اور اپنے رب کی عبادت بھی کر سکیں گے۔ وَإِذَا صِرْتَ شَيْخًا وَإِنْدِي مَا أَتَقَوَّتُ بِهِ، اور کہتے ہیں کہ جب کہ تم بوڑھے ہو جاؤ گے اور کہتے ہیں کہ پھر ہم اس چیز سے سکون کے ساتھ اپنا پیٹ بھریں گے۔ فَقَدِرْتُ عَلَى طَاعَةِ رَبِّي وَعِبَادَتِهِ،
اور کہتے ہیں کہ میں اور اپنے رب کی فرما برداری پر، اس کی عبادت پر پوری طریقے سے قادر رہوں گا۔ فقالت لہو، تو کہتے ہیں کہ اس کی بیوی نے اس سے کہا، یا حاذا ان کنت فی الشباب فقیرا لم تقدر علی طاعت اللہ تعالی، کہتے ہیں کہ اگر تم جوانی میں فقیر ہو گے، غربت کا سامنا تم کرو گے، تو تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر پوری طریقے سے قادر نہیں رہو گے۔ لأن نشتغل بہا، اور کہتے ہیں کہ اور ہم پورے طریقے سے نہ تو عبادت میں مصروف رہ سکیں گے، ولا نصل الی حل الطاعات وایتاء الصدقات، اور کہتے ہیں کہ نہ ہم پوری طریقے سے فرمانبرداری کے کاموں کو انجام دے سکیں گے، نہ ہم صدقات کو لٹا سکیں گے۔ وَإِذَا اخْتَخْنَا الْغِنَى فِيهِ، اور کہتے ہیں کہ جب ہم جوانی میں کہتے ہیں کہ بے نیازی کو، دولت مندی کو، ثروت مندی کو اپنائیں گے، تو قدرنا علی ذالک لقوت اجسامنا و ابداننا، تو کہتے ہیں کہ ہمارا جو جسم ہے، ہمارا جو بدن ہے، کہتے ہیں کہ ہم اس کو پورے طریقے سے اٹھا سکیں گے۔ فقال الرجل، تو آدمی نے اپنی بیوی سے کہا، نعم ما رأیت، کہتے ہیں کہ تمہاری یہ جو رائے ہے یہ بہت ہی بہتر ترین قسم کی رائے ہے۔ وہ کذالک افعل، اور کہتے ہیں کہ اب تم ایسا ہی کرو۔ فأوحى الله إلى ذلك النبي أن قل لذلك الرجل وزوجته حيث آثرتما طاعتنا واستفرغتما جهدا كما في عبادنا واتفقت نیتکما علی فعل الخیر، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے نبی کو وحی کیا اور یہ کہا کہ ان دونوں کو جا کر یہ بتائیے کہ کہتے ہیں کہ تم نے میری اطاعت کو، فرما برداری کو، اطاعت کو، ذکر و فکر کو اولیت دیا ہے تم دونوں نے، اور کہتے ہیں کہ اپنی عبادات میں پورے طریقے سے اپنے آپ کو فارغ کرنا چاہتی ہو، تو کہتے ہیں کہ یہ جو تمہاری خیر کی نیت ہے، اس خیر کی نیت سے میں اتفاق کرتا ہوں، اور میں تم لوگوں کو پوری جو تمہاری عمر ہے، کہتے ہیں کہ میں تم لوگوں کو مالدار رکھنا چاہتا ہوں، دولت مند رکھنا چاہتا ہوں۔ فکن انتا وزوجتک فی طاعتی، تاکہ تم اور تمہاری بیوی دونوں کے دونوں مستقلاً میری عبادت میں مصروف رہو، میری تسبیحات کرتے رہو، وتصدقا بما شئتما لیکون حظکما فی الدنیا والآخرہ واللہ هو الغنی الحمید، اور کہتے ہیں کہ تم جتنا چاہو، کہتے ہیں کہ تم دنیا میں اور آخرت میں، تاکہ تم اپنا حصہ بنا سکو، جتنا چاہو اس کے لیے تم خرچ کرو، اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے اور لائق تعریف ہے۔ تو اس پورے لیسن میں جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ بتائی گئی ہے کہ انسان جوانی کے ایام میں، جوانی کے زمانے میں جس طریقے سے ریاضت کر سکتا ہے عبادت کے سلسلے میں، فرما برداری کے سلسلے میں، صدقات کے سلسلے میں، طاعات کے سلسلے میں، وہ تمام چیزیں بڑھاپے میں نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ ترجیح دیا کہ ہم جوانی میں دولت مندی کو پسند کریں، تاکہ عبادات بھی کریں اور اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ خرچ بھی کریں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو نیتوں کے دیکھا کہ یہ دونوں کس قدر مخلص ہیں میری عبادات کے سلسلے میں، میری تسبیحات کے سلسلے میں، تو اللہ نے ان دونوں کی سن لیا، اور فقر کی جو بات کہی تھی کہ آدھی عمر تم کو فقر ہم دینا چاہتے ہیں، اللہ نے کہا کہ اب نہیں، ایسا اخلاص اس بات کا متقاضی ہے کہ پوری عمر انہیں ثروت مندی دی جائے، تاکہ پورے طریقے سے اپنی جی بھر وہ صدقات کریں
اور صدقار کر کے اپنی دنیا کو اور دین کو دونوں کو بنائے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔